أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي كثرت عن رؤيته أبصار الناظرين وجزت الناته أوهام الواصفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء واقترهم على مشيئة اقتراعهم ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإطرته خير الإطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم وسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم المحمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلهم إلى يوم الدين. أما بعده فقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. ایک دفعہ اور مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرما دیں. مسلسل گفتگو ہے حدیث کسا کے ذیل میں. پروردگار عالم نے اپنے اہل بیت کو چادر کے نیچے جمع کر کے رسول اللہ کی بزم میں چادر تطہیر میں مصطفیٰ نے آواز دی کہ پروردگار اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار بس یہی ہے میرے اہل بیت. اور اس کے بعد ملائکہ کو مخاطب کر کے پروردگار نے کہا یا ملائکتی یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری. اے میرے ملائکہ، میں نے جو کچھ بھی بنایا کائنات میں اس کا سبب یہ ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اگر میں ان سے محبت نہ کرتا تو نہ میں چاند بناتا، نہ سورج کو روشنی دیتا، نہ دریاؤں کو روانی دیتا، نہ اس میں کشتی کے چلنے کا ہنر سکھاتا. میں نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب میں نے ان کی محبت میں بنایا ہے. کل اس منزل پہ تقریر رک گئی تھی حالات کے پیش نگاہ، لیکن آج مسلسل گفتگو ہے تو میں آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب پروردگار عالم یہ سب بیان کر رہا ہے اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے، تو اس وقت ارادہ مشیت میں یہ اعلان ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے جتنے ملائکہ اس وقت موجود ہیں، توجہ فرمائیے، یا سکان سماواتی، اور جتنے آسمان پہ رہنے والے ہیں انہیں اللہ نے اپنی طرف مخاطب کیا ہے. جب اللہ انہیں مخاطب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی رکوع میں ہے تو اس نے رکوع کو چھوڑا ہوگا. توجہ فرمائیے. اگر کوئی سجدے میں ہے، کیونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کی اتنی تعداد خلق کی ہے جن کی وجہ سے آسمان جھولتا ہے.
یعنی اتنا وزن ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان جھولتا علی بول رہے ہیں۔ تو امیر المومنین نے بتایا کہ ان ملائکہ کا کام یہ ہے کہ جس کو تسبیح کا حکم دیا ہے وہ تسبیح کر رہا ہے، جس کو سجدے کا حکم دیا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، جس کو رکوع کا حکم دیا ہے وہ رکوع کر رہا ہے۔ یعنی انہیں خلق ہی اس لیے کیا گیا کہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے تو تسبیح کرتا رہے۔ اللہ نے جب اپنے ملائکہ کو مخاطب کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع والے نے رکوع چھوڑا، تسبیح والے نے تسبیح چھوڑی، سجدے والے نے سجدہ چھوڑا۔ میں اس وقت جو مقصد آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ بتا رہا تھا پروردگار اے میرے ملائکہ تم اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑو، آؤ تمہیں ذکر آل محمد سناؤ، ذکر اہل بیت سناؤ۔ یا ملائکتی یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے سکانہ سماوات پہ رہنے والو، آؤ میں نے جو کچھ بنایا ہے وہ ان کی محبت میں بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے آواز دی کہ جاؤ جبرائیل، جا کر جبرائیل جاؤ اور جا کر آیہ تطہیر سناؤ۔ جبرائیل آیہ تطہیر لے کے چلے، مصطفیٰ کے دروازے پہ پہنچے۔ سوال ہے اس سے پہلے حضرت جبرائیل نے پروردگار سے پوچھا اے میرے رب، یا رب ومن تحت الکساف، اے میرے رب چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ سے جو یہ سوال کر رہا ہے یہ سید الملائکہ ہے، کوئی عام نہیں ہے بلکہ ملائکہ کا سردار ہے جو پوچھ رہا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ تو میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اے جبرائیل، اے سید الملائکہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے حسنین ہیں، رسول خدا ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں۔ آپ ان کے پاس روز تو آتے ہو، کسی کا جھولا جھلانے آتے ہو، کسی کی چکی چلانے آتے ہو، کسی سے سبق لینے آتے ہو، کسی پہ وحی لے کے آتے ہو۔ تو آج کیا ہو گیا جو آپ پہچان نہیں رہے اور سوال کر رہے ہو؟ تو آواز آئے گی جب آتا ہو تو کبھی وحی لے کے ایک نور کے حصے پہ آتا ہو، کبھی آتا ہو تو چکی چلانے ایک نور کے حصے کی آتا ہو، کبھی آتا ہو تو نور کے ایک حصے کا گہوارہ چلانے کے لیے آتا ہو۔ لیکن آج یہ پنجتن ایک جگہ موجود ہے تو مجھ جیسا سید الملائکہ بھی نہیں پہچان سکا اور نہ تاب لا سکا کہ چادر کے نیچے یہ نور کیسا ہے۔ جب سید الملائکہ نہ پہچان سکا اس نور کی حقیقت کو تو عام بشر کیسے پہچان سکا؟ اور قانون ہے، توجہ فرمائے۔ آج یہ مقدمہ اگر میرا آپ تک پہنچ گیا بصدقہ محمد و اہل بیت محمد تو آپ کے دلوں پہ یہ بات نقش ہو جائے گی مولا کے کرم سے کہ اس وقت سید الملائکہ کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ نور جب ایک جگہ جمع ہو گیا پنجتن کا تو اس وقت اسے سوال کرنا پڑا کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ تو جہاد بہت علماء نے لکھی لیکن میں آپ تک جو بات پہنچانا چاہتا ہوں، اس وقت اللہ نے مصمم ارادہ کیا کہ جاؤ جبرائیل آیت لے کے جاؤ۔ یہ ارادے والی آیت ہے قرآن مجید کی جسے آیہ تطہیر کہتے ہیں۔ آیہ تطہیر لے کے جبرائیل نازل ہوئے، یہ مشیت کا ارادہ تھا۔ میں نے مشیت کے دو ارادے دیکھے۔ ایک ارادہ اس نے اس وقت کیا کہ جب وہ قرآن کو نازل کر رہا تھا تو نازل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں ہی نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔
تھوڑا سا اگر آپ میرا ساتھ دے دیں تو بات آسان ہو جائے. خدا کی قسم میں ہی اس کو نازل کر رہا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. تو بتائیے نا, مفسرین نے لکھا قرآن مجید کے اترنے کی اگر آپ نزول قرآن کو سمجھ لیں تو پھر آیت تطہیر کا اترنا آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. نزول قرآن کیسے سمجھ میں آئے اگر آل محمد نہ ہو؟ توجہ فرمائیں, نزول قرآن کیسے سمجھ میں آئے جبکہ قرآن میں مختلف عبارتیں موجود ہیں, مختلف آیتیں موجود ہیں. کہیں پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا, توجہ کر رہے ہیں آپ, کہیں کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا, اور پھر کہیں آگے بڑھ کے پروردگار نے کہا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. آیا تو قرآن 23 برس میں ہے, اللہ کہہ رہا میں نے رمضان میں نازل کیا. حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن مجید ہے. یہ ایسے سمجھ میں نہ آئے اگر اہل بیت کا دامن نہ ہو. ایک نزول قرآن پہ ہی ابھی رکا ہے, مفسر جواب نہیں دے سکے کہ اس معاملے کا مسئلہ کیا ہے, اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. 23 برس میں قرآن نازل ہوا, 13 برس مکے کے, 10 برس مدینے کے. کچھ مکی آیتیں ہیں, کچھ مدنی آیتیں ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے رمضان میں نازل کیا. پھر اللہ نے رمضان 30 دنوں سے بھی بات کو کم کر کے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب سوال اپنے مقتدر مجمع سے یہ کرنا چاہتا ہوں, میرا مقتدر مجمع مجھے یہ بتائے کہ یہ جو 23 برس مصطفیٰ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہے یہ نزول قرآن ہے یا 11 مہینوں کو سمیٹ کر اللہ نے جو رمضان میں نازل کیا وہ قرآن ہے, یا وہ قرآن ہے جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا؟ تو مفسرین خاموش رہتے, نہ پتہ چلتا کہ اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے. اگر علی موجود نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے تو اس کی کوئی حقیقت نہ بتا سکتا. 23 برس مصطفیٰ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے, 13 برس مکے میں قرآن سنایا, 10 برس مدینے میں قرآن سنایا. پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی, آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم. ترتیب کے اعتبار سے یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے جس پر امت مسلمہ کا اتفاق اور ایمان ہے, یہ قرآن مجید خلیفہ سویم کے دور میں مرتب ہوا ہے, اور یہ اس ترتیب نزولی سے مرتب کرایا گیا کہ بڑی صورتیں پہلے رکھی جائیں اور چھوٹی صورتیں آخر میں آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترتیب صورتوں کے صورت کے حجم کے حساب سے ہے, نہ کہ ترتیب نزولی ہے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ پہلی وحی ہے, اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ پہلی وحی ہے. اور اس کے بعد سب سے آخر میں آنے والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام والی آیت ہے. آپ نے غور کیا, سرکار ختمی مرتبت نے بتایا کہ قرآن مجید میں نے 23 برس میں تمہیں پڑھ کے سنایا ہے. تھوڑا سا اگر بیدار ہو جائے, 23 برس میں مصطفیٰ قرآن مجید پڑھ کے سنا رہے تھے, 13 برس مکے میں سنایا, 10 برس مدینے میں سنایا. تو اللہ جس رمضان میں قرآن اتارنے کی بات کر رہا ہے, کیا کوئی یہ دعوے سے بتا سکتا ہے کہ وہ قرآن رمضان کا مہینہ وہ مکے میں آیا کہ مدینے میں؟ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر وہ مکے میں آئی کہ مدینے میں جس میں قرآن نازل ہوا؟ تو سب کہیں گے ہم نہیں بتا سکتے. کون بتائے جو وارث قرآن ہے؟ کون بتائے جو وارث قرآن ہے؟ اس کو پوچھنے والا بھی تو کوئی موجود ہو. کتاب کا نام الاتقان فی علوم القرآن. مورخ نے لکھا کہ عبداللہ ابن عباس نے
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، ان کی کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، مورخ نے لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے امیر المومنین سے سوال کیا، یا علی قرآن رمضان میں آیا کہ لیلۃ القدر میں؟ لیلۃ القدر میں آیا یا رمضان میں؟ علی نے کہا، توجہ فرمائیے، امیر المومنین کے فکرے پہ غور کیجئے گا، امیر المومنین نے کہا عبداللہ کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ پہلے عبداللہ ابن عباس کو تو تعارف ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس امیر المومنین کے شاگرد ہیں، اور عالم اسلام کی جتنی تفاسیر آپ کو مل جائیں ان ساری تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیے، قبلہ تائید فرمائیے گا، ساری تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ہر آیت کی روایت میں عبداللہ ابن عباس کا نام ملے گا۔ کسی مسلک سے تفسیر ہو، مذہب تشیع کے کسی عالم کی تفسیر ہو یا مذہب اہل سنت کے کسی عالم کی تفسیر ہو، وہ اپنی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، توجہ فرمائیے گا، ہر مسلک میں تفسیر عبداللہ ابن عباس سے ہے، اور عبداللہ ابن عباس جب روایت کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ میں نے علی سے اس آیت کے بارے میں سنا۔ نہیں، اتنی آسانی سے کیسے گزروں گا؟ خدا کی قسم، میں نے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس آیت کی تفسیر میں علی سے یہ سنا، وہی عبداللہ ابن عباس جو کہہ رہا ہے کہ یا علی اگر آپ مجھے قرآن کی تفسیر کا علم سکھائیں، تو علی نے کہا عبداللہ ابن عباس قرآن تو چھوڑ دو، اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے پہ آؤں تو 70 اونٹوں پہ بار کر دوں۔ عبداللہ ابن عباس 70 اونٹوں پہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دو، لیکن تو میرا شاگرد ہے تو تو سن لے کہ اگر چاہوں تو قرآن کو یاسین میں سمیٹ لوں، یاسین کو سمیٹوں تو فاتحہ میں آ جائے، فاتحہ سمیٹوں تو بسم اللہ میں آ جائے، بسم اللہ سمیٹوں تو بے میں آ جائے، بے سمیٹوں تو نقطے میں آ جائے، انا نقطہ تو تحت الباء۔ سلامات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عبداللہ ابن عباس انا نقطہ تحت الباء کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس میں نے پوچھا، اے میرے مولا قرآن رمضان میں آیا کہ لیلۃ القدر میں آیا؟ درجہ بدرجہ آیا یا ایک ساتھ آیا؟ تو امیر المومنین نے کہا عبداللہ ابن عباس اللہ نے قرآن کو منزلوں میں نازل کیا۔ قرآن کی سب سے پہلی منزل، توجہ، قرآن کی سب سے پہلی منزل لوح محفوظ ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی منزل لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ یعنی حفاظت والی تختی، یہی تو تقریر رکی ہے کہ اس نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ قرآن کو نازل بھی کر رہا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس اللہ نے قرآن کو منزلوں میں نازل کیا۔ قرآن کی پہلی منزل لوح محفوظ ہے، دوسری قلب پیغمبر ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، علی بول رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں قرآن کی پہلی منزل لوح محفوظ ہے، دوسری منزل، توجہ، دوسری منزل قلب پیغمبر ہے۔ تو اب تضاد ختم ہوا نا کہ اللہ نے منزل بہ منزل قرآن اتارا۔ قلب ہو سکتا ہے رمضان میں لوح محفوظ پہ نازل کیا ہو، قلب پیغمبر پہ لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو اب پھر جب پورا قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہو چکا تھا تو پھر صرف حکم لے کے یہی آتے تھے جبرائیل، اب یہ والی آیت سنا دیجئے، اب یہ والی آیت سنا دیجئے، اب یہ والی آیت سنا دیجئے۔
عبداللہ ابن عباس، اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ پہ نازل کیا، حفاظت والی تختی پہ نازل کیا۔ توجہ فرمائے تو میں جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں بصدقہ محمد اہل بیت محمد۔ عبداللہ ابن عباس نے سوال کر لیا، کہا مولا یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ علی نے کہا اس پہ اللہ نے اپنے قرآن کو رکھا ہے، اور آنے والے قیامت تک، توجہ کیجئے گا، آنے والے قیامت تک ہونے والے واقعات کا علم اللہ نے اس قرآن میں رکھا، اس لوح محفوظ میں رکھا ہے۔ سب انسانوں کی تقدیر اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ کی ہے۔ اس نے کہا مولا یہ لوح محفوظ بنی کس طرح ہے؟ آپ کے کیا کہنے، جتنی خاموشی سے آپ نے سنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سوال کر رہا ہے، مولا لوح محفوظ بنی کس سے ہے؟ علی سے پوچھ رہے ہو عبداللہ ابن عباس، کسی اور سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو پلٹ کے آواز دیں گے، کسی اور سے پوچھنے کا فائدہ ہی تب ہو کہ جو لوح محفوظ کی حقیقت کو جانتا ہو۔ اس لیے اس سے پوچھ رہا ہوں جس کے سامنے لوح محفوظ بنی ہے، اس سے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس لیے اس سے پوچھ رہا ہوں کہ جس کے سامنے لوح محفوظ بنی ہے، جس کے سامنے وہاں تقدیریں لکھی گئی ہیں، آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ خدا کی قسم یہ جملہ یاد رکھیے گا، تاریخی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس، اللہ نے لوح محفوظ کو، توجہ، جن کے اذان عالیہ میں پہلی تقریر ہے، اللہ نے لوح محفوظ کو نورانی موتیوں سے خلق کیا۔ علی کہہ رہے ہیں لوح محفوظ کو اللہ نے نورانی موتیوں سے خلق کیا۔ یہ نہیں علی نے کہا کہ اللہ نے لوح محفوظ کو زبرجد سے بنایا، یہ نہیں کہا اللہ نے لوح محفوظ کو لولو و مرجان سے بنایا، یہ نہیں کہا اللہ نے لوح محفوظ کو یاقوت سے بنایا، یہ نہیں کہا اللہ نے لوح محفوظ کو زمرد سے بنایا، کیونکہ یہ سب ہیں پتھر، اور پتھر کبھی چار پہل کا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں، ہر ایک کی انگوٹھی کے پتھر کی ساخت مختلف ہے، کبھی تین پہل کا ہوتا ہے، کبھی چپٹا ہوتا ہے، کبھی ابھرا ہوا ہوتا ہے، کبھی دو پہل کا پتھر ہوتا ہے۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اسے کسی قیمتی پتھر سے بنایا، بلکہ علی نے اسے کہا اللہ نے اسے موتی سے بنایا، نورانی موتی سے بنایا۔ تو اب جملہ میرا حقیر کا یاد رکھنا، علی کچھ بتانا چاہتے ہیں، معصوم کا کلام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سماعت فرمائیے۔ علی نے کہا کہ اللہ نے لوح محفوظ کو موتیوں سے بنایا، نورانی موتی سے، اور موتی ہمیشہ گول ہوتا ہے، گول ہوتا ہے اور نقطے کی ساخت رکھتا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے۔ ایسا علی کہیں یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ اللہ نے اسے نورانی نقطوں سے خلق کیا ہے، نورانی نقطوں سے خلق کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا سوال، علی کا جواب، میں تو نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ ارادہ الہی کہ اس نے لوح محفوظ پہ، توجہ، لوح محفوظ پہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔
وہ لکھ دیا اس نے، لیکن راہب نے آ کے تو بعد میں سوال کیا ہے، اور اس نے آ کے کہا، حدیث قصہ عنوان نہ ہوتا تو گزر جاتا، راہب نے آ کے کہا یا رسول اللہ کیا میری قسمت میں بیٹا ہے؟ تو کہنے لگے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے کہ اللہ نے تیری تقدیر میں بیٹا نہیں رکھا۔ تو یہ کہہ کے راہب مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو حسین کو آتے ہوئے دیکھا۔ حسین نے کہا افسردہ کیوں ہے؟ کہا آپ کے نانا کی بزم سے آ رہا ہوں، ان سے کہا تھا بیٹا چاہیے۔ اپنے مقتدر مجمع کو کیا یہ بتانا پڑے گا؟ حسین نے انگلی کو تھاما اور تھام کے لے چلے، نانا یہ آپ کے دروازے پہ بیٹا لینے کے لیے آیا ہے۔ یہاں تضاد نہیں ہے بلکہ اختیار امام حسین بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ۔ رسول اللہ نے کہا حسین میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہے، میں نے اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں نانا اگر میں دے دوں، توجہ کیجیے گا، نانا اگر میں دے دوں، حسین تقدیر میں نہیں ہے، نانا میں نے دوسرا دیا، حسین تقدیر میں نہیں ہے، نانا میں نے تیسرا دیا، حسین تقدیر میں نہیں ہے، نانا میں نے چوتھا دیا، حسین تقدیر میں نہیں ہے، نانا میں نے پانچواں دیا، حسین تقدیر میں نہیں ہے، نانا میں نے چھٹا دیا۔ تعداد بڑھتی چلی، جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے حسین وہ ہے جو تقدیریں مٹا کے دوبارہ لکھ سکتا ہے، قیامت تک حسین دیتا رہے، میں عطا کرتا رہوں گا۔ ایک جاندار صلوات تلاوت فرمائیں۔ وہ اس کا ارادہ جو منزل سے قریب کروں آج کی حد تک، شہزادوں کے تابوت برآمد ہونے ہیں، زیادہ انتظار نہ کرواؤ، جملہ سنو، وہ اس کا ارادہ کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے۔ اور پھر اس نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اہل البیت، اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے، وہاں ارادہ یہ ہے کہ کوئی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے، یہاں ارادہ یہ کر رہا ہے کہ اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے۔ ارادہ کرنے والی مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق ہے، اسی لیے آج تک قرآن مجید میں کوئی اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکا، کیونکہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری، توجہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ خالق ہے، اس کا ارادہ اٹل ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں ارادہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کروں گا، اس لیے کوئی چاہ کے بھی قرآن تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر اسی نے ارادہ کیا کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے، کوئی چاہ کے بھی رجس ان کے قریب آ نہیں سکتا، چاہ کے بھی رجس قریب آ نہیں سکتا۔ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھے۔ شہزادی زینب نے دیکھا کہ ناصر جا رہے ہیں، انصار جا رہے ہیں، بنی ہاشم کے جوان بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں مولا ہمیں رنگ کی اجازت دیجیے، مولا ہمیں رخصت کیجیے۔ کنیز کو بھیج کے بچوں کو بلایا، کہا میرے لاڈلو اب تک
جنگ کی اجازت طلب نہیں کی. کہنے لگے اماں بار بار مامو جان سے کہتے ہیں کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دیجیے، لیکن مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے. شہزادی زینب نے شب عاشور ایک فکرہ کہا تھا، اے اون محمد کل سب مائیں اپنی اپنی قربانیاں حسین کی بارگاہ میں پیش کریں گی. اے میرے لاڈلو ماں کو شرمندہ نہ کروانا. تو بچوں نے پلٹ کے کہا اماں کل اجازت آپ دلوا دیجئے گا، پھر میدان جنگ میں ہم ایسے لڑیں گے کہ لشکر کو نانا حیدر کرار اور دادا جعفر طیار نظر آئیں گے. وہ 28 رجب کو چلتا ہوا قافلہ اور عبداللہ ابن جعفر کی بیوی کو کہی ہوئی بات کہ زینب ہمیں معلوم ہے شہزادی کہ حسین پہ کربلا میں بڑا مصیبت کا وقت آئے گا، تو ایک کو اپنی طرف سے اور ایک کو ہماری طرف سے حسین پر سے فدا کر دینا. تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. لیکن آج اتنا خیال کرنا اس کے بچوں کو رونے کے لیے آئے ہو جس نے اپنے بچوں کا پرسہ نہیں لیا، جس نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. سنو گے جملہ عزادارو مقتل کے یہ جملے ہیں. جناب زینب نے بھائی کو خیمے بلایا اور بلا کے کہنے لگی بھیا کیا اون محمد کو رن کی اجازت نہ دیں گے؟ سنیں گے کس طریقے سے زینب نے اجازت لے کے دی ہے. شہزادی زینب نے کہا بھیا کیا آج تک ہم نے آپ سے کچھ کام کبھی کچھ مانگا؟ تو پلٹ کے حسین نے کہا زینب ایک بھائی کے دل کی حسرت یہی ہوتی ہے کہ بہن اس سے کچھ مانگے اور وہ کچھ عطا کرے. زینب ہمارے دل میں حسرت رہی کہ کبھی تم ہم سے کچھ مانگو اور ہم تمہیں عطا کریں. تو کہنے لگی بھیا اگر آج کچھ مانگے زینب تو آپ عطا کریں گے؟ کہا زینب ہم ضرور عطا کریں گے. کہا بھیا تو پھر میرے بچوں کو مرنے کی رضا دے دو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے زینب مانگا بھی تو کیا مانگا، بچوں کی موت مانگ رہی ہو. جاؤ بہن ہم نے تمہارے بچوں کو رن کی اجازت دی. ایسے میں جناب زینب نے کہا اچھا بھیا کچھ دیر کے لیے میرے سامنے بیٹھ جائیے. حسین خاک کربلا پہ بیٹھ گئے. زینب نے اپنے دونوں بچوں کو لیا، بھائی کا طواف کرایا، 7 چکر لگوائے. حسین نے پوچھا زینب کیا کرتی ہو؟ کہا اماں سے سنا تھا جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو صدقہ دیا جاتا ہے، میں آپ پہ سے اپنے بچوں کو صدقہ کرتی ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. اے حسین کے غم میں رونے والوں، اے عزادارو، اے اون محمد کا پرسہ دینے والوں، ہو گئے بچے رخصت لیکن جاتے جاتے ماں نے وصیت کی. تمہیں معلوم ہے جب اون محمد دنیا میں آئے تو جیسے شبیر نے علی اکبر کو زینب کی آغوش میں رکھ دیا تھا ویسے اون محمد کو زینب نے عباس کی آغوش میں دیا. اے عباس تم میرے بیٹوں کی پرورش کرو گے بھیا. سنو جملہ عزادارو، جب بچے چلنے لگے تو زینب نے کہا اے اون محمد اگر فرات کا رخ کیا تو ماں شیر نہ بخشے گی. عزادارو یہ پتا ہے کیوں کہا؟ کہنے لگی ایسا نہ ہو کہ تم تو فرات کی طرف چلے جاؤ اور سکینہ اور اصغر پیاسے رہ جا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. گریہ کر لو محرم کی 4 تاریخ ہو گئی ہے.
پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں خیال آئے مولا ہم آپ کا پرسہ نہ دے سکے حسین۔ عزادارو موت ایک اٹل حقیقت ہے، کسی کو نہیں معلوم کب آ جائے، کس موقع پہ آ جائے۔ ایک عزادارو یہ یاد کر کے رویا کرو کہ حسین نے کہا تھا اے مجھ پہ رونے والے، قبر میں میں تیرا مونس بن کے آؤں گا، حسین پہ گریہ کرنا۔ یہ عزادار کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ میں تمہیں ایک اور جملہ سناتا ہوں غربت حسین کا۔ مقتل کہتا ہے اولا محمد کو عباس نے گھوڑوں پہ سوار کروایا، ادھر بچوں نے لجام فرس کو کھینچا، لجام فرس کھینچ کے میمنہ کو میسرہ پہ الٹا، میسرہ کو قلب لشکر پہ الٹا۔ جیسے ہی چاروں طرف سے ایک دفعہ فوج میں کھلبلی مچی تو کوئی کہتا تھا یہ لڑائی ایسے لڑ رہے ہیں جیسے حیدر کرار لڑتے تھے، یہ لڑائی ایسے لڑ رہے ہیں جیسے جعفر تیار لڑتے تھے۔ عزاداروں کسی نے آواز دے کے کہا یہ ایسے نہ مارے جائیں گے، انہیں گھیر کے مارو۔ چاروں طرف سے بچوں پہ حملہ ہوا، ادھر عباس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اور محمد کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ ایک لعین نے تیر کمان میں جوڑا، محمد کی پیشانی پہ آ کے لگا، ایک لعین نے نیزہ اٹھایا اور ان کے پہلو میں مارا۔ بچوں نے آواز دی مامو جان بدل دو آئیے۔ اجرکم اللہ۔ جب میں کہوں گا تب سے آرتے لانا۔ ادھر حسین نے دیکھا عباس نے گھوڑے کی لجام کو کھینچا، حسین نے آگے بڑھ کے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ عباس کہاں جانے کا ارادہ ہو میں مر جاؤں شیعو، جملہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ آواز دے کے کہا مولا میری گود کے پالے مجھے پکار رہے ہیں۔ آواز آئی عباس گود کے بالوں کے لاشیں نہیں اٹھاتے، یہ حسین کا مقدر، کبھی اکبر کا لاشا کبھی قاسم کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، آوازیں بلند رکھنا، یہ نہ کہنا زیادہ رلا رہا ہوں۔ ادھر بچوں نے پکارا، ادھر حسین چلے بچوں کے لاشیں اٹھائے، ادھر فضا در خیمہ پہ کھڑی تھی، ادھر شہزادی زینب نے مصلی بچھایا ہوا تھا۔ سن لو جملے، میں تقریر ختم کر دیتا اگر محرم نہ ہوتا، لیکن مجھے حکم ہے کہ تفصیل سے مسائل پڑھنے ہیں تو جملے سنو۔ شہزادی مصلی عبادت میں ہے، ادھر بچے تیورا کے گھوڑوں سے گرے، ادھر فضا نے کہا بی بی آپ کے بچے گھوڑوں سے اتر آئے۔ شہزادی نے سجدے میں سر رکھا، بارے الہ تیرا شکریہ، تو نے زینب کی قربانی کو قبول کیا، تو نے ایک ماں کی لاج رکھی۔ یہ کہنا تھا کہ فضا نے کہا آقا زادی اور محمد کے لاشیں آ رہے ہیں کہ پلٹ کے گا حسین سے کہو جنہیں صدقہ کر دیا جائے انہیں گھر واپس لے۔ جنہیں صدقہ کر دیا جاتا ہے انہیں واپس نہیں لایا جاتا۔ ہو گئی اولا محمد کی شہادت، لاشیں لا کے حسین نے گنج شہیدہ میں رکھے۔ سنو گے جملہ، عصر عاشور حسین قتل ہو گئے۔ 11 محرم کو ہاتھوں میں رسیاں زینب کا قافلہ چلا، کوفہ اسکلان منزلیں طے کرتا ہوا شام کے دربار میں پہنچا۔ شام کا دربار عبور ہو گیا، قید خانے میں آ گئی، سال کی قید نبھائی، لیکن بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ عصر عاشور سے لے کر سال کی قید نبھانے تک زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جملہ سننا، عزادار مقتل کہتا ہے کہ جب سال کی قید ختم ہوئی تو ایسے میں جب شام کے زندان میں حسین کی 4 سال کی سکینہ انتقال کر گئی اور حسین کے بیٹے نے بہن کا جنازہ اٹھایا، اللہ جانے ایک بھائی نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں کیسے بہن کا جنازہ اٹھایا ہوگا، لیکن اس وقت سید سجاد نے کربلا کی طرف رخ کر کے حسین کو مخاطب کر کے کہا بابا حسین اکبر کا جنازہ اٹھانا آسان ہے، 5 سال کی بہن کا جنازہ شرابیوں کے ہجوم۔ اجرکم اللہ۔
تو شام کی عورتوں نے کہا یزید اور کتنا ظلم کرے گا، اب ان کو آزاد کر دے۔ یزید نے سید سجاد کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا لو میں آزاد کرتا ہوں، جاؤ اپنے وطن کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اور کہنے لگا میں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے پھوپھی سے پوچھوں گا پھر جاؤں گا۔ سنو گے جملہ؟ شہزادی زینب نے کہا ایک گھر خالی کرایا جائے جس میں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ میں نے جہاں یہ جملہ پڑھا ہے پھر اس کے بعد مجھے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ عزاداروں ابھی تابوت آئیں گے، شبیہات برآمد ہوتی ہے نا مجلس میں۔ شبیر کی بہن کی پہلی مجلس، پڑھنے والی زینب، سننے والی مستورات، ماتم کرنے والا سجاد۔ شبیہات پتہ ہے کیا تھی؟ کبھی اکبر کا سر آیا، کبھی قاسم کا سر آیا، کبھی آنا محمد کے سر آئے۔ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ دو ننھے ننھے سر ہیں جن پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے جو ان پہ کوئی روتا نہیں ہے؟ آواز دے کے شہزادی زینب نے کہا بھائی کا ماتم کرو یا بچوں کا ماتم کرو۔ ابھی بھی بہن نے بھائی کا ماتم کیا لیکن ایک ماں نے اپنے بیٹوں کو نہیں یاد کیا۔ قید شام سے وطن واپس آ گئی۔ سید سجاد سے عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ اپنی بھوپی سے کہیے کہ گھر تشریف لائے۔ تاریخ کہتی ہے زینب بڑے حوصلے کے ساتھ حسین کی حویلی سے عبداللہ ابن جعفر کے گھر تک چلی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے آنا محمد کے بستر نظر آئے۔ اب ماں سے برداشت